ایک اور موقع پر حضرت سیدنا ابو بکر وراق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں برے خاتمے کے حوالے سے کہ بندوں پر ظلم کرنا اکثر سلب ایمان کا سبب بن جاتا ہے۔ کسی شخص پر ظلم کرنا، اس کو زیادتی کا نشانہ بنانا ایمان کے چھن جانے کی خامی بن جاتا ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو القاسم حکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا کوئی گناہ ایسا بھی ہے جو بندے کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے؟ تو فرمایا کہ بربادی ایمان کے 3 اسباب ہیں۔ حضرت سیدنا ابو القاسم فرماتے ہیں کہ بربادی ایمان کے 3 سبب ہیں، 3 اسباب ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پہلے نمبر پر کہ ایمان کی نعمت پر شکر نہ کرنا۔ کسی شخص کو ایمان کی نعمت مل جائے، ایمان کا درجہ مل جائے، ایمان کی لذت حاصل ہو جائے اور اس پر شکر نہ کرنا جو ہے نا یہ جو ہے ایمان کی بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ پاک نے بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اس پر تمہیں مزید عطا کروں گا۔ دوسری جو خامی آپ نے فرمائی کہ بربادی ایمان کے 3 اسباب میں سے جو دوسرا سبب ہے، ایمان ضائع ہونے کا خوف نہ رکھنا۔ یعنی کوئی شخص کوئی ایسے عمل کر رہا ہے اپنی زندگی کے اندر جس کی وجہ سے اس کے ایمان میں خرابی پیدا ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کی اعمال و عبادات میں خلل پیدا ہو رہا ہے اور اس کے ایمان میں خرابی اور نقصان پیدا ہو رہے ہیں، لیکن وہ اس پر غور و فکر نہیں کر رہا۔ تو ایمان کے ضائع ہونے کا خوف نہ رکھنا، انسان کے دل کے اندر جب یہ خوف نہ ہو، جب یہ خوف پیدا ہی نہ ہو کہ میرا ایمان ضائع ہو رہا ہے، تو اس وقت انسان کا ایمان برباد ہونے کا سبب پیدا ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 3 جو آخری موقع پر آپ نے فرمایا کہ کسی شخص پر ظلم کرنا، کسی کو بے وجہ ظلم کا نشانہ بنانا، ظلم و زیادتی کا نشانہ بنانا اور اس پر ہر قسم کے مصائب و علام توڑ کر رکھ دینا، یہ بھی ایمان کی بربادی کا سبب بنتا ہے۔ تو دعا فرمائے رب تعالی ہمیں اپنے ایمان کو محفوظ کرنے کی، ہمیں اپنے ایمان کو کامل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔